اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، عافیت سے نوازے، قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس حوالے سے قرآن حکیم کے 23ویں پارے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 31 سے آغاز ہوتا ہے اور 23ویں پارے کی تکمیل ہوتی ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 پر۔ درمیان میں اور بھی صورتیں ہیں جن کا ہم تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یاد ہوگا 22ویں پارے کے آخر میں سورہ یاسین کا آغاز ہو گیا تھا، اس کا تعارف ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس تعارف کو دہراتے ہیں اور پھر سورہ یاسین کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف چلیں گے۔ سورہ یاسین کے تعارف کے حوالے سے پہلی بات، سورہ یاسین مکی سورت ہے۔ قرآن حکیم میں اس سورت کا مقام وہی ہے جو ایک انسانی جسم میں دل کا ہوتا ہے، اور جیسے دل دھڑکتا ہے اور بدلتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین میں مضامین بھی بدلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ 5 رکوعوں کی تقسیم اس طرح ہے۔ پہلے 2 رکوعوں میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں توحید کے حوالے سے بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ آتا ہے، رات کا تذکرہ ہے، کشتی کا تذکرہ ہے، سورج کا تذکرہ ہے، چاند کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی نعمت اور قدرتوں کو بیان کیا گیا۔ آخری 2 رکوعوں میں قیامت کے حالات، نافرمانوں اور فرمانبرداروں کے انجام کا ذکر ہے۔ تو گویا مستقل جو موضوعات مکی صورتوں میں ایمانیات ثلاثہ، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، یہ موضوعات مستقل موضوعات مکی صورتوں کے، اور یہ سورہ یاسین میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس تعارف کے بعد چلتے ہیں اب سورہ یاسین کے چند منتخب مقامات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ یاسین میں سے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے آج کی نشست کے لیے، وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے، 58۔ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا تذکرہ فرمایا، اور جنت والوں کا کیسے کیسے اکرام ہوگا اس کا ذکر ہے۔ جنت والوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں کچھ کا تذکرہ ہے، اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام پیش ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت والوں کو سلام کہا جائے گا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اور کس قدر بندوں پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ وہ بندے جو جنت پہنچیں گے، اللہ ان سے خطاب بھی فرمائے گا، اور اللہ انہیں اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور اللہ انہیں سلام بھی کہے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام، سلام ہوگا، سلامتی کا اعلان ہوگا، قول من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رب رحیم اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ آپ اندازہ کریں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ جنت میں تیار کیا، بہت کچھ۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جنت میں اللہ نے وہ کچھ تیار فرمایا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت کچھ ہے، اور یہ کتنی بڑی شان کریمی کی بات ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ بندوں کو سلام کہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملاقات کا ادب کیا ہے، سلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ سلام کہے گا جنت والوں کو۔ نبیوں نے ملاقات کا ادب سلام کرنا بتایا ہے۔ اہل جنت کو فرشتے بھی سلام کہیں گے۔ دنیا میں ایمان والوں کو ملاقات کے لیے کیا کہا گیا، سلام پیش کرنے کو کہا گیا، لیکن یہاں سب سے بڑی بات آئی، سلام، سلام ہوگا، قول من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے یہ بات ہوگی، یہ اعزاز ہوگا، یہ اکرام ہوگا جنت والوں کا۔ اب بتائیے، جسے جنت کا شوق لگ جائے، اور جسے اللہ سے ملاقات کا یقین اور شوق ہو جائے، اور جو اللہ کی نعمتوں کا طلبگار ہو جائے، دنیا پھر کیا ہے، دنیا تو مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا یقین عطا فرمائے، اور وہ اللہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اگلی جن آیات کا ہم نے
انتخاب کیا ہے سورہ یاسین میں سے، وہ سورہ یاسین کی آیات 60 اور 61، بڑا عجیب مقام ہے۔ شیطان کی نہیں، رحمان کی عبادت کرو۔ عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں شیطان کی بھی عبادت کا ذکر مل رہا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، یہ بھی جانیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 ارشاد ہوا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا اے بنی آدم میں نے تمہیں حکم نہ دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور تم میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، لوگوں سے پوچھے گا، سرکشوں سے، باغیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، نافرمانوں سے، گمراہ لوگوں سے، کیا تمہیں حکم نہیں دیا تھا میں نے کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ لفظ عبادت آ رہا ہے، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ شیطان کی عبادت سے مراد ہے اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننا، اللہ کے تقاضے کو چھوڑ کر شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے جس بات سے روکا ہے شیطان اس بات کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جب شیطان کی مانی جا رہی ہے تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کی۔ اس سے ایک اور تصور بھی واضح ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں عبادت کا تصور فقط کیا رہ گیا؟ بھائی نماز ادا کرنا عبادت ہے، تبھی تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی بھی کرو، مخلوق کی بھی کرو، اللہ کی بھی کرو، بندوں کی بھی کرو، دنیا کی بھی کرو، آخرت کی بھی کرو۔ ارے بھائی کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ ہی کی کرنی ہے؟ سبحان اللہ، عبادت کا تصور بگڑ گیا آج ہمارا، بڑا محدود ہو گیا۔ بس نماز کو، رمضان کو، روزے کو لوگوں نے عبادت سمجھا۔ نہ، عبادت تو 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ ہاں کچھ ہے اعمال عبادت، موڈس آف ورشپ، پلرز آف اسلام، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، کچھ اور بھی عبادات ہے، قربانی ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ ہے عبادات، موڈس آف ورشپ، یہ پلرز آف اسلام ہے۔ پورے اسلام تو ابھی اس کے اوپر آئے گا نا، ان ستونوں پر پوری عمارت بننی ہے نا اسلام کی۔ تو عبادات تو موڈس آف ورشپ ہیں، عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے 27 پارے کے شروع میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مسجد میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، نماز ادا کرنی، مصلی پر بھی اللہ کو بڑا مانا، اب دکان پر بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، کاروبار میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، عدالت میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے۔ اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے ہمارا؟ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ جمعے کی 2 رکعت کا معبود ہے ہمارا؟ نہ معاذ اللہ۔ چلو جمعے کا 1-2 گھنٹہ نہ، اچھا 5 وقت کی نماز کا 1.5-2 گھنٹہ نہیں، بھئی اللہ 24 گھنٹے معبود ہے، تو اللہ کی عبادت کا تقاضا بھی 24 گھنٹے۔ اب 24 گھنٹے میں اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں نا، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، لین دین سے متعلق، کاروبار سے متعلق، اور خوشی غمی سے متعلق، معاشرت سے متعلق، معیشت سے متعلق، عدالت سے متعلق، تعلیمی نظام سے متعلق، اور ریاست سے متعلق، حکمرانوں سے متعلق۔ اب ان مواقع پر اگر اللہ کا حکم چھوڑ رہے ہیں اور شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل ہو رہا ہے کہ شیطان کی پیروی کی جا رہی، شیطان کی بات مانی جا رہی ہے، تو پھر عبادت کس کی ہو رہی؟ عجیب لگ رہا ہے نا، شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی ماننا، اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر شیطان کی دعوت کو قبول کرنا، اللہ کی چاہت کو چھوڑ کر شیطان کی چاہت پر عمل کرنا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، اے انسانوں، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہی کامل بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی، شیطان کی دعوتیں، شیطان کی اکساہٹیں، اللہ ان سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا ایک اور مقام بڑا خطرناک یہ بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے خطرناک کیوں؟ ابھی ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 65، انسانی اعضاء کی گواہی۔ سورہ یاسین آیت 65، کل انسانی وجود میں سے اعضاء گواہی دیں گے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے، منہ ان کے بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں پر جو یہ کیا کرتے تھے۔
اللہ اکبر. اللہ زبان بند کر دے گا, منہ پر مہر لگا دے گا, ہاتھ کلام کریں گے اور پیر بولیں گے, پیر گواہی دیں گے. اللہ اکبر. میرا ہاتھ, میرا پیر, میری زبان وہ کچھ ہمارا نہیں ہے, سب اللہ کا ہے. اللہ نے ہی پیدا کیا ہے ہمیں, یہ سارے اعضاء اللہ ہی نے بنائے ہیں. ہاں آج زبان بولتی ہے, کل ہاتھ بھی بولے گا, اللہ کے حکم سے بولے گا, پیر بھی بولے گا, گواہی دے گا اللہ کے حکم سے. ہاں سورہ نور میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے زبان بھی ٹھیک ٹھیک بولے گی. یہاں ہاتھ اور پیر کی گواہی کا ذکر ہے. سورہ حامی میں سجدہ ہے 24ویں پارے میں, وہاں ذکر آتا ہے کہ انسانوں کی آنکھ, انسانوں کے کان اور انسانوں کی کھالیں بھی گواہی دیں گی. پوچھیں گے لما شہدتم علینا, کھالوں سے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ کھالیں کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی, اس اللہ نے ہمیں کلام کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی. یہ 6 پارٹس آف باڈی, 6 اعضاء ہمارے وجود کے, ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. یہ بندوں کے خلاف گواہی دیں گے. زبان بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے. یا منہ پر مہر لگانے کا ذکر پتہ ہے کیوں ہے؟ کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے. سورۃ الانعام میں مشرک کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. سورہ مجادلہ میں منافقین کہیں گے ہم تو منافق نہیں تھے. تو اب یہ جو جھوٹ بولیں گے, زبان بند, اب ہاتھ بولیں گے اور اب پیر بولیں گے, ورنہ زبان بھی بولے گی. تو زبان, ہاتھ, پیر, آنکھ, کان, کھال, یہ 6 اعضاء تو انسان کے اندر سے گواہی دے دیں گے. کوئی ایکسٹرنل وٹنس نہ بھی ہو تو انسان کے وجود میں سے اعضاء پیش کر دیے جائیں گے جو گواہی دیں گے. دعا کرنی چاہیے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ کل کی ذلت سے, رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ کل ندامت نہ ہو. اے اللہ پردے میں رکھ کر تو ہمیں معاف کر دے. یہ ہمارے اپنے اعضاء کھڑے ہو گئے, کون بچائے گا ہمیں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں پردے میں رکھ کر معاف فرما دے, اور کل کی ذلت سے, رسوائی سے اللہ میری, آپ کی, ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سورہ یاسین کی چند منتخب آیات کا مطالعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد قرآن پاک کے 23 پارے میں سورۃ الصافات کا آغاز ہوتا ہے. سورہ صافات بھی ایک مکی سورت ہے اور بہت ساری آیات اس میں ہیں, مختصر. آئیے سورۃ الصافات کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ الصافات یہ مکی سورت ہے, صافات صفوں سے, اور یہ فرشتوں کی صفوں کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. تو سورہ صافات مکی سورت ہے. آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں بیان فرمائی, والصافات صفا فالزاجرات زجرا, یہ فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور بعد میں اسی صورت میں ذکر آتا ہے کہ فرشتے خود ہی کہتے صافون, ہم ہی صفے باندھنے والے ہیں. تو فرشتوں کی بھی صفے ہیں, اور ایمان والوں کی صفے نماز میں بھی ہوتی ہیں, اور ایمان والوں کی صفے میدان قتال میں بھی ہوتی ہیں. یہ سورہ صف میں ذکر آتا ہے 28 پارے میں. بہرحال آغاز میں, سورہ صافات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں. توحید کے دلائل, وحی کی حفاظت اور آخرت سے متعلق کفار کے سوالات کے جوابات کا ذکر ہے. فرشتے بھیجے جاتے ہیں وحی لے کر. جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو شیاطین, جنات کچھ اچکنے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے, اور ستارے ان کو توڑ کر مارے جاتے, اور وحی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تفصیل تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے. لکھا ہے توحید کے دلائل, وحی کی حفاظت اور آخرت سے متعلق کفار کے سوالات کے جوابات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے لیے جنت کی نعمتوں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کے مختلف عذابوں کا بیان ہے. گویا توحید کا تذکرہ بھی ہے, وحی کا ذکر ہے تو رسالت کا بیان بھی, اور آخرت کا تذکرہ بھی ہے. مستقل مکی صورتوں کے موضوعات یہاں سورہ صافات میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. سورہ صافات میں 8 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے. 8 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے. جنات و فرشتوں کے اصل مقام کا بیان ہے. جنات کے بارے میں غلط تصورات لوگوں نے قائم کر لی, ان کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا تھا مشرکین نے. بتایا جا رہا ہے جنات بھی اللہ کی مخلوق. فرشتوں کو مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا, معاذ اللہ, بدترین شرک کیا. بتایا جا رہا ہے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے ہیں. سورت کے اختتام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. جو مکہ مکرمہ میں حق و باطل کا معرکہ چل رہا تھا, ایک حق و باطل کے درمیان کشاکش کا سلسلہ جاری تھا, اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے کہ رسول اکرم علیہ السلام غالب آئیں گے اور یہ کفار ناکام ہوں گے. اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے.
یہ چند نکات تھے سورہ صافات کے تعارف کے حوالے سے۔ اب آئیے چلتے ہیں سورہ صافات کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا، بہت مشہور واقعہ ہے قربانی کے حوالے سے، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ سورہ صافات کی آیات 102 تا 108، انہی آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورہ صافات میں سے ذبح عظیم کا ذکر، بہت عظیم ذبیحہ، اس کا تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں، فلما بلغ معه السعی، پس جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام ان ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوئے۔ مشہور واقعہ ہے نا، بڑھاپے کی عمر ہے، 87 برس کم و بیش، برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے یعنی اسماعیل علیہ السلام۔ اب وہ 12-13 برس کے ہو گئے اور 100 برس کے بوڑھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب یہ اکلوتا بیٹا ہے، ابھی جوان ہوا چاہتا ہے، ابھی محنت کرنے کے قابل ہوا چاہتا ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بھلا تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ اچھا، پیغمبر کا خواب بھی وہ سچا ہوتا ہے اور وہ وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ پیغمبر کا خواب وحی پر مبنی ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ یہ نہیں پوچھ رہے کہ اگر تم تیار نہیں تو میں تمہیں ذبح نہیں کروں گا، اللہ اکبر، نہ، یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کی تربیت کس نہج پر ہوئی ہے، کس انداز سے ہوئی ہے۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے بھلا تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے عرض کی اسماعیل علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا کر ڈالیے عمل، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنے آرام سے میں نے ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے اور کتنے آرام سے آپ نے سن لیا۔ 100 برس کا بوڑھا ایک باپ، بڑھاپے کا واحد بظاہر ظاہری طور پر واحد سہارا اکلوتا بیٹا، برسوں کی دعاؤں کے بعد ملا اور اللہ فرماتے ذبح کر دو، اور بیٹا کہتا ابا جان کر دیجئے۔ کیسا باپ ہے وہ، اللہ اکبر، اور کیسا بیٹا ہے وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ اکبر۔ فلما اسلما، پس جب دونوں نے اسلام کی روش اختیار کی، اسلمہ اسلام سے ہے، فلما اسلما، جب دونوں جھک گئے، کیا مطلب؟ اسلام کی روش، اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام اللہ کے حکم کے سامنے۔ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار اور بیٹا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کو تیار۔ فلما اسلما، پس جب دونوں جھک گئے حکم کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ کئی بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ کی محبت آڑے نہ آ جائے رب کے حکم پر عمل کرنے میں۔ بھائی میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ میں سے جو لوگ دیکھ رہے اس پروگرام کو اکثر صاحب اولاد ہوں گے۔ کہنا کتنا آسان ہے، یہ ترجمہ کرنا کتنا آسان ہے، بٹ ٹو فیل دیٹ از ویری 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 ڈیفیکلٹ۔ اس کو محسوس کرنا بہت مشکل بات ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اب اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے روک دیا، اس سے آگے تمہارا امتحان نہیں چاہیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یقیناً تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ امتحان لینے والے رب نے اب روک دیا ہے، کیا ابراہیم اس سے آگے امتحان تمہارا مطلوب نہیں ہے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بس تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت کھلی آزمائش تھی، زندگی ہے یہ امتحان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ ملک کی دوسری آیت میں 29 سپارے کے شروع میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ زندگی امتحان کے لیے ہے، اور امتحان لینے والا رب اب روک رہا ہے کہ اس سے اوپر امتحان نہیں مطلوب۔ اللہ اکبر، کس قدر کامیاب ابراہیم علیہ السلام، اور امتحان لینے والا رب فرما رہا ہے، یہ بہت بڑی واضح آزمائش کا معاملہ ہو گیا، بہت کھلا امتحان اور واضح امتحان تھا۔ اللہ اکبر۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے عظیم ذبیحے کو اس کا فدیہ بنا دیا۔ ایک تو روایات میں ذکر ہم پڑھتے ہیں نا کہ جنت کا ایک مینڈا آ گیا، ایک بھیڑ آ گئی اور اس پر چھری پھری اور اسماعیل علیہ السلام کی جاں بخشی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی سنت کو بعد والوں میں جاری کر دیا۔ آج ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے دریافت کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں آج گوشت کے چکر میں، جانوروں کی قیمت کے چکر میں اور ان کی واک کرانے کے چکر میں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی تصویریں شائع کرنے کے چکر میں اور ان کی ویڈیوز شیئر کرنے کے چکر میں، کمپٹیشن کے چکر میں، نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، مگر یہ کہ اپنی محبوب ترین شے کو راہ خدا میں پیش کر دینا، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں سمجھا تھا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہم نے سورہ انعام کی آیت 162 میں پڑھا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قربانی کے موقع پر یہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو اپنی قیمتی ترین شے کو راہ خدا میں پیش کر دینا، یہ ہے قربانی۔ اور بڑا پیارا انگریزی میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہم نے پڑھا، Who is your Ismail? Everything that weakens your faith and stop you from keep going in the way of Allah, it's your Ismail. And unless you slaughter your own Ismail with your own hands, you cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. وہ بھائی تمہارا اسماعیل کون ہے؟ سمجھانے کے لیے ہر وہ شے جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بنے، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنے، ہر وہ شے جو تمہیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکے، وہ اسماعیل ہے تمہارا۔ جب تک اس کو ذبح نہیں کرو گے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ قرب الہی کے لیے محبوب ترین شے پیش کرنا ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 چوتھے پارے کے آغاز میں ذکر آتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے تم اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو۔ اللہ ہمیں انہی جذبات کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ سورہ صافات میں سے چند منتخب آیات کا مطالعہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب چلتے ہیں حاصل کلام کی طرف۔ سورہ یاسین اور سورہ صافات کی منتخب آیات کے مطالعے کے بعد چند نکات ہیں ٹیک اوے لیسنز کے طور پر۔ حاصل کلام کے والے سے پہلی بات، آخرت میں کامیاب ہونے والے جنت میں ہوں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ کیا پیاری بات اور کیا شان کریمی اللہ تعالیٰ کی۔ رحمان کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی بات ماننا گویا رحمان کی عبادت کے مقابلے میں شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ انسانی اعضاء روز قیامت لوگوں کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ہمیں اپنی محبوب ترین شے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ، قربانی کا یہ واقعہ، یہی درس ہمیں دیتا ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ایتھکس کی بات ہونی چاہیے، اخلاقیات کی، لاجک کی بات ہونی چاہیے، منطق کی بات ہونی چاہیے، عقل کی بات ہونی چاہیے۔ از اٹ لاجیکل and is it ethical to slaughter your own son with your own hands؟ عقل میں آنے والی بات ہے، اخلاقیات کے میدان میں پوری اترنے والی بات ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ او بھائی عقل کو رکھو ایک طرف، اخلاقیات نیچے رہیں گی، اللہ کا حکم اوپر رہے گا۔ حکم بتائے گا اللہ کا کیا عقل مندی کی بات ہے، کیا نہیں ہے، اور کیا اخلاقی تقاضا ہے، کیا تقاضا نہیں ہے۔ اصل شے اللہ کا حکم ہے اور اسی کے سامنے ہمیں جھکنا ہے۔ 3 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے آزری۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج قرآن حکیم کے 23ویں پارے کا مطالعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ صافات کا مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ اب سورہ صافات کے بعد قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورہ صاد ہے، اور اب جو آیات ہیں وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے لے کر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 تک کی آیات پر مشتمل ہیں۔ اب چلتے ہیں سورہ صاد کے تعارف کو سمجھنے کی طرف۔ سورہ صاد کے تعارف کے حوالے سے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ جب ہم 26ویں پارے میں پہنچیں گے تو وہاں مدنی صورتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ صاد مکی صورت ہے۔ صورت کے شروع میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا. مستقل موضوع ہے. وہ اعتراضات لاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی عطا کی جاتی, ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے. توحید کے حوالے سے دلائل سامنے آتے, اعتراض کرتے, جوابات دیے جاتے. آخرت کے حوالے سے دلائل سامنے آتے, اعتراضات کرتے, جوابات دیے جاتے. سابقہ نافرمان قوموں کے برے انجام کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے. مکہ مکرمہ میں رہنے والے مشرکین وہ جھٹلا رہے تھے نبی علیہ السلام کی دعوت توحید کو, تو گزشتہ نافرمانوں کا ذکر کر کے ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ پہلے جھٹلانے والوں کا انجام تمہارے سامنے ہے, تم بھی جھٹلانے پر اڑے رہے تو تمہارا انجام بھی پچھلے نافرمانوں سے مختلف نہیں ہوگا. انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور ان کے معجزات کا ذکر فرما کر ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید, رسالت اور آخرت کی حقانیت کو بیان کیا گیا. انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. عظیم الشان معجزات ان انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے جو ان کی رسالت کی صداقت کی دلیل بھی ہوا کرتے تھے. ان معجزات کا ذکر بھی ہے اور مستقل جو موضوعات ہیں مکی صورتوں کے, آخرت کے حوالے سے گفتگو, رسالت کے حوالے سے کلام اور توحید کے دلائل کا بیان, یہ تینوں ایمانیات کا بیان بھی سورہ صاد میں ہمارے سامنے آتا ہے. اب سورہ صاد کے تعارف کے بعد چلتے ہیں سورہ صاد کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف. سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے. خلافت اور نفاذ عدل کا تذکرہ ہو رہا ہے. داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے لیے خلیفہ کا ٹائٹل جو اللہ نے اختیار کیا اور استعمال فرمایا اس کا ذکر آیت کریمہ میں آ رہا ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, بس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے. چند باتیں ہیں. پہلی بات, اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور خطاب ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام سے جو اللہ کے پیغمبر ہیں, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خلیفہ کا ٹائٹل یا خطاب استعمال کیا ہے. اللہ اکبر. خطاب کا انداز کیا ہے؟ خلیفہ کہا جا رہا ہے ان کو, مخاطبت میں خلیفہ کہا جا رہا ہے. یہ ٹائٹل بھی ہے اور یہ ان کا منصب بھی ہے. میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ دہرایا ہے اور خطاب کا لفظ, منصب کا لفظ, ٹائٹل کا لفظ دہرایا شعوری طور پر. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں خلیفہ کا لفظ بڑے برے معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں. معاذ اللہ, 4 دوست بیٹھے ہوئے, ایک زیادہ کلام کر رہا ہے کیونکہ رات اس نے سوشل میڈیا پر زیادہ وقت لگایا, صبح وہ آفس میں یا تعلیمی ادارے میں زیادہ بول رہا ہے, لوگ کہتے ہیں خلیفہ بن گیا. استغفر اللہ. ہم نے اس لفظ کو جو اتنا پیارا لفظ ہے, ٹرمینالوجی ہے, منصب ہے, اس کو ہم نے بگاڑ دیا. معاذ اللہ. پھر خلافت کا تصور دین دشمنوں نے اس کو بگاڑا ہی بگاڑا ہے. اپنوں کی زبان پر بھی یا تو اب خلافت کا لفظ آتا نہیں ہے, خلافت کے لفظ پر کلام کرنے میں لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے, ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ, سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ. تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے خلیفہ. کس معنی میں؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت نبیوں کو عطا کی, خلافت کی ذمہ داری عطا کی. ہم نمائندے ہیں. اب تو ختم نبوت کے بعد نبی اکرم علیہ السلام کے لیے خلافت کی ذمہ داری. یاد آیا آپ کو؟ سورہ نور کی آیت نمبر 55, سورہ نور آیت نمبر 55 میں اجتماعی سطح پر امت کو خلافت کے عطا کیے جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. خلیفہ کا انگلش میں اگر ہم ترجمہ کریں تو ایک لفظ وائس رائے. پاکستان اور بھارت کے قیام سے پہلے ہندوستان میں جب انگریز قابض تھا تو وائس رائے ہوا کرتا تھا. وائس رائے اپنی مرضی نہیں چلاتا تھا بلکہ ملکہ برطانیہ کی طرف سے اگر تخت برطانیہ کی طرف سے کوئی رہنمائی آتی اسی کے مطابق فیصلہ کرتا, قانون کو جاری کرتا. تو وائس رائے. اچھا, ایک اور بہتر لفظ ہے انگریزی میں وائس جیرینٹ. خلیفہ کے لفظ کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے تو وائس جیرینٹ اچھا لفظ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرنی ہے اللہ کی زمین پر. پیغمبر خلیفہ بھی ہوتے تھے, اللہ کے احکامات ان کو عطا ہوتے, اب ان کی تعلیم بھی دینی ہے, ان کی رہنمائی بھی کرنی, ان پر عمل بھی کرنا اور اللہ کے احکام کے نفاذ کی اسٹرگل اور جد و جہد بھی کرنی ہے. یہ ہے خلافت کا تصور. اور اب شرعی طور پر خلافت کا مفہوم کیا ہے؟ مسلمانوں کے
علماء نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، وہ تمام امور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، آپ نے عبادات کی بھی تعلیم دی ہے، معاملات کی بھی تعلیم دی ہے، شریعت کے مطابق فیصلے کرائے ہیں اور بلکہ نافذ کیے ہیں، شرعی سزاؤں کو نافذ کیا ہے، اجتماعی نظام قائم کر کے دکھایا۔ تو انفرادی سے اجتماعی تمام معاملات میں وہ تمام امور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، اب ان کی ختم نبوت کے بعد انہی امور کو انجام دینا یہ فریضہ خلافت ہے، یہ قیام خلافت کی ذمہ داری ہے جو آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ بہرحال خلیفہ بڑا پیارا لفظ ہے، بڑی اہم ٹرمنالوجی ہے، بڑا اہم منصب ہے اور بڑی اہم ذمہ داری ہے جو ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، اور یہ ذمہ داری امت نے ادا کرنی ہے ختم نبوت کے طفیل۔ بہرحال داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، پس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، آپ کے ذہن میں ہے نا؟ تو جب ان کو بادشاہت عطا ہوئی، اختیار عطا ہوا، تو وہ احکامات کو نافذ بھی کرتے تھے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیجئے۔ اچھا، نبی تو حق کا ہی فیصلہ کریں گے، نبیوں سے خطاب ہوتا ہے، امت کو تعلیم دی جاتی ہے، تو آج ہمیں حکم ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کریں، عدل کے ساتھ فیصلے کریں۔ یہ فیصلے گھروں میں بھی ہوتے، اداروں میں بھی ہوتے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، تجارتی ادارے ہوں، اور یہ عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، یہ حکمرانوں کی سطح پر بھی ہوتے۔ تو امت کے حکمراں ہوں یا امت کے عام افراد ہوں، جہاں جہاں اختیار ہے، اس اختیار کو ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے استعمال کرنا ہے، اور جہاں جہاں کسی کے پاس حکمرانی کا اختیار ہے تو رعایا پر عدل کا نفاذ ہو، حق کے ساتھ فیصلے ہوں۔ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے مخاطبت اور امت کے لیے تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ صاد کی آیت نمبر ہے 29۔ قرآن کریم پر غور و فکر کی دعوت۔ قرآن پاک تلاوت کی جانے والی کتاب ہی فقط نہیں ہے، بار بار ہم نے ذکر کیا یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، تو ہدایت کے حصول کے لیے طلب اور تڑپ کا ہونا بھی ضروری، ہدایت کے حصول کے لیے دعا کرنا بھی ضروری، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کے لیے غور و فکر کرنا، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہاں قرآن کریم پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 ارشاد ہوا، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب ہے برکت والی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس میں تدبر، گہرا غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو لیدبروا اس میں تدبر کا لفظ ہے، ولیتذکر اس میں تذکر کا لفظ ہے۔ یہ دو اہم الفاظ ہیں فہم قرآن کے حوالے سے، ایک ہے تدبر، یہ ہے گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا، ایک ہے تذکر، قرآن پاک کے سادہ سے مفہوم کو، بیسک میسج کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بندہ سچی طلب و تڑپ رکھتا ہو، توجہ سے سننے والا ہو، اور اگر عربی نہیں آتی تو ترجمے سے شروع کرے اور قرآن پاک کی محافل میں شرکت کرے تو قرآن پاک کا بنیادی پیغام واضح ہو جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، 3 مرتبہ قرآن پاک میں آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو سادہ سی بات ہے نا، لیکن اہم ترین بات ہے کہ موت آنی ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، سمجھنا آسان ہے۔ نماز قائم کرو، تفصیل پیغمبر نے بتا دیا علیہ السلام، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو، رشتہ دار کا حق ادا کرو، اس یتیم مسکین کے ساتھ بھلا سلوک کرو، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ احکامات بنیادی طور پر تو واضح ہے نا۔ یہ ہے قرآن کا سادہ پیغام، یہ ہے تذکر، یہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بہت سے غیر مسلم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے اسلام قبول کر گئے، اللہ اکبر۔ آج بھی آپ دیکھیں ریورٹڈ مسلمز، ہم لوگ انگلش میں کنورٹڈ کہہ رہے تھے، نہیں کنورٹ صحیح لفظ نہیں، ریورٹ صحیح لفظ ہے۔ کنورٹ کا مطلب بدل جانا، ریورٹ کا مطلب واپس آ جانا۔ حدیث شریف بخاری میں، بخاری شریف کی حدیث میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو آج اگر ایک غیر مسلم اسلام قبول کر رہا ہے، وہ کنورٹ نہیں ہو رہا، وہ ریورٹ ہو رہا ہے، وہ بدل نہیں رہا، وہ اصل کی طرف واپس آ رہا ہے۔ بہرحال بہت سارے غیر مسلم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے غور و فکر کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہم جو پیدائشی مسلمان اگر ترجمے سے آغاز کریں گے، ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے، تو رہنمائی ملتی جائے گی، ہدایت ملتی جائے گی۔ یہ آسان پیغام ہے۔ ایک ہے تدبر،
گہرا غور فکر کرنا، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اس کی کنسٹرکشن پر غور کرنا، اس کے پس منظر پر غور کرنا، پھر آیات کا شان نزول ہوا کرتا ہے، پھر آیات پر نبی اکرم علیہ السلام نے کیا وضاحت فرمائی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام نے ان سے کیا سمجھا جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، تابعین نے کیا سمجھا، تبع تابعین نے کیا سمجھا، کون سے فقہی مسائل فلاں فلاں آیت سے اخذ ہوتے ہیں، انفر ہوتے ہیں، ڈرائیو ہوتے ہیں، نئے مسائل پیش آ جائیں گے، اجتہادی نوعیت کے مسائل پیش آ جائیں گے، تو گہرے غور و فکر کے نتیجے میں اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے گا، یہ اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، قیامت تک یہ علم و حکمت کی موتی قرآن پاک کے سامنے آتے چلے جائیں گے، یہ اسپیشلائزیشن والا کام ہے۔ تو ایک ہے تذکر، ایک ہے تدبر، ان دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ عام جو ہم دعوت پیش کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے سامنے بات رکھتے ہیں، بھائی قرآن کو سمجھنا چاہیے، وہ تذکر کا پہلو ہے، مقصد زندگی کیا ہے، ہماری اصل منزل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہوگا، کل کے نتائج کیا ہیں۔ ہاں، یہ زندگی کے بارے میں بنیادی سوالات کے جوابات تو بڑے واضح قرآن پاک میں۔ ہاں، تدبر ہے، گہرا غور و فکر، اس کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ کافی نہیں، قرآن پاک کی زبان کو سیکھنا، اصول تفسیر کو سیکھنا، اہل علم کے ساتھ وقت گزارنا، اور پھر بہرحال اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہے تذکر، ایک ہے تدبر، یہ غور و فکر کی دعوت قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد ہوا سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب برکت والی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس میں تدبر یعنی گہرا غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات جن کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ صاد کی آیات 75 تا 77 ہیں، اور یہاں شرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور تکبر شیطان کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا قصہ اور اسی ضمن میں ابلیس یعنی شیطان کا تذکرہ 7 مرتبہ یہ قصہ بیان ہوا۔ اب یہاں قرآن کریم میں سورہ صاد میں جو کہ 23واں پارہ ہے، سورہ صاد میں 23 پارے میں اب یہ قصہ 7ویں اور آخری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ جب ہم یہ قصہ پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ جب قرآن پاک ترتیب سے ہم تلاوت کرتے ہیں، ہر مرتبہ نیا کوئی نقطہ سامنے آتا ہے۔ اس مقام پر ان آیات میں بھی ایک اہم نقطہ ہے جو اسی مقام پر قرآن پاک میں بیان ہوا، میں عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 75، 76، 77 ارشاد ہوا، قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر، یہ پورا واقعہ تمہارے علم میں ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مقابلے میں شیطان نے اکڑ دکھائی، سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس شے نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر، یہ آدم علیہ السلام کے شرف اور ان کی تکریم اور ان کے اعزاز کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور پھر آدم کی اولاد یعنی انسان، یہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، میسٹر پیس ہے۔ بہرحال تو شیطان سے اللہ سوال کرے کیا ہو گیا تجھے، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کرنے والوں میں سے ہے یا پھر تو بڑائی چاہنے والوں میں سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا ہے، اکڑ میں آ گیا۔ یہی بات تھی، اکڑ میں تو آ گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو بالاتر سمجھنے لگا۔ کہتا ہے آگے شیطان، قال انا خیر من، اس نے یعنی شیطان نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ آگ کو جلاؤ تو شعلہ اوپر جاتا ہے، مٹی اچھالو مٹی نیچے آ جاتی ہے۔ عقل لڑائی نا اس نے، او بھائی عقل غلط جگہ استعمال کی، یہ ہے عقل پرستی کا فتنہ۔ یہ بھول گیا کم بخت، یہ بھول گیا کہ آگ بجھانے کے لیے مٹی بھی پھینکی جاتی ہے، بھول گیا نا، عقل دوڑائی اور غلط جگہ دوڑائی، اپنی اوقات سے باہر نکل کر۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آ گیا تو جھک جاؤ، بس ختم ہو گئی بات۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ ذبح کرو اپنے بیٹے کو، اللہ اکبر، جھک گئے، بیٹا بھی جھک گیا، باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ عقل ایک طرف کھڑی رہ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کا حکم بالاتر ہوگا۔ لاجک کی لوگ بات کرتے ہیں، او بھائی لاجک استعمال کی جائے گی اوقات میں رہ کر، بندے ہیں بندے بن کر رہیں، اللہ کے حکم کے سامنے لاجک نہیں چلتی، اللہ کا حکم بالاتر رہے گا، لاجک اس کے نیچے رہے گی۔ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ یہ عقل پرستی کا فتنہ بھی سمجھایا جا رہا ہے ہمیں آدم علیہ السلام کے قصے کے بیان میں، ابلیس کے داستان سناتے ہوئے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں اعلیٰ یہ ادنا، میں سجدہ کیوں کروں؟ کہاں زبان چلا رہے،
کہاں عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں. یہی عقل پرستی کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. قال فاخرج منها فانك رجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے. مردود جسے رد کر دیا گیا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. یہ تکبر لے ڈوبا. اس کو حسد بھی ہو گیا تھا، مجھے کیوں نہیں میری خلافت، اس کو آدم کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تکبر، حسد، عقل پرستی کا فتنہ. جی یہ کیا ہے؟ یہ شیطنت کے پلرز ہیں. شیطان کی سی وی اگر بنائیں گے نا، شیطان کے کردار کی صفاتوں کا چیک کریں گے تو تکبر اور حسد اور حب جا، مجھے منصب ملنا چاہیے، عقل پرستی کا فتنہ، عقل بالاتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شیطانی کردار کے ستون ہیں اور ان واقعات سے کھل کر باتیں سامنے آتی ہیں. اللہ شیطنت سے محفوظ ہمیں رکھے، شیطانی کردار والی صفات سے محفوظ رکھے اور شیطان کے حملوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سورہ صاد کی چند منتخب آیات کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا. قرآن کریم میں 23ویں پارے میں سورہ صاد کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ الزمر کا. آئیے سورہ زمر کے تعارف کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھتے ہیں. یہ سورت شروع ہوتی 23ویں پارے میں، اس کی تکمیل ہوتی ہے 24ویں پارے میں جا کر. سورہ زمر کا آغاز کرتے ہیں. یہ مکی سورت ہے اور بڑی اہم مکی صورت ہے، اور یہاں سے چند صورتیں آئیں گی آگے مزید جن میں توحید عملی کے تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے. توحید عقیدے کا بھی معاملہ ہے اور توحید کے کچھ تقاضے بھی ہیں عملی اعتبار سے. یہ توحید عملی کے تقاضے سورہ زمر، اس کے بعد سورۃ المؤمن، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ اور اس کے بعد سورہ شورى میں ہمارے سامنے آئیں گے. مسلسل یہ 4 صورتیں توحید عملی کے تقاضوں کے بیان کے حوالے سے بہت قیمتی ہیں. سورہ زمر کے تعارف کا اگلا نقطہ ہے. اس صورت میں توحید کے اہم ترین عملی تقاضے پر زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اپنی اوبیڈینس کا معاملہ، اطاعت کا معاملہ، اس کو خالص کر لیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننی بھی ہے. جی اللہ کو ماننا ایک بات ہے اور اللہ کی ماننا دوسری بات ہے. تو اللہ کی جو ماننی ہے، اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے، وہ خالص ہونی چاہیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور ٹاپ پر اوبیڈینس اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی رہے. یہ توحید کا اہم ترین عملی تقاضا ہے جو جا بجا سورہ زمر میں دہرایا گیا ہے. اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے اچھے اور برے کردار، یعنی مؤمنین اور کفار کا موازنہ کیا گیا ہے. مشرکین کے باطل نظریات کا رد کیا گیا. قرآن کریکٹرز کو بیان کرتا ہے، قرآن کرداروں کو بیان کرتا ہے، پھر بندہ غور کرے میں کون سے کردار میں فٹ آ رہا ہوں. برے لوگوں کی صفات بھی بیان کرتا ہے قرآن، سچے ایمان والوں کی بھی بیان کرتا ہے. تو ساری بات ہمیں سچے ایمان والوں کی صفات اختیار کرنی ہے نا. تو قرآن ہمارے سامنے یہ لائے عمل رکھ دیتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ ریڈ زون اس کے قریب تم نے نہیں جانا. اللہ اکبر. مشرکین کے باطل نظریات کا رد کیا گیا. مکی صورت ہے، توحید کا تقاضا بیان ہو رہا ہے، توحید کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کرداروں کو بیان کر رہا ہے اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے اور مشرکین کے باطل نظریات کا بھی رد کیا جا رہا ہے. توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا بیان، یہ گفتگو 24ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. توبہ کا بڑا قیمتی بیان انشاءاللہ بعد میں ہمارے سامنے آئے گا. احوال قیامت، خاص کر کفار کے عبرتناک انجام اور اہل تقوی مؤمنین کی عظمت و شان اور ان کے جنت کے استقبال کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کافروں کا بھی معاملہ بنے گا، لیکن ان کو تو جیسے جیل خانے میں ڈالا جاتا ہے نا، قید خانے میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. ایمان والوں کا تو استقبال ہوگا، جنت والوں کا تو استقبال ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ چند نکات یعنی مضامین تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے سورہ زمر کے تعارف کے حوالے سے. اب ناظرین چلتے ہیں سورہ زمر کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف. سب سے پہلے ہم نے آیت نمبر 2 کا انتخاب کیا. اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. ارشاد ہوا سورہ زمر آیت نمبر 2، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو یعنی قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا. اس کا ایک مطلب ہے بامقصد طور پر. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس اللہ کی عبادت کیجیے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. خطاب حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو تعلیم، عبادت اللہ ہی کی ہوگی، اپنی اطاعت کے معاملات کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر کے کامل اس کی بندگی اختیار کرو. اور اللہ 24 گھنٹے معبود، تو اس کی بندگی کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی 2 آیات جن کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ زمر کی آیات 17 اور 18 ہیں. بہت اہم مقام
طاغوت سے اجتناب اور رجوع اللہ کا حکم۔ کلمے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے نفی کرتے ہیں پھر اثبات کرتے ہیں۔ کلمے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے نگیشن کرتے ہیں پھر افرمیشن کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پہلے نگیشن ہے نا، نفی ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ افرمیشن ہے۔ تو طاغوت سے اجتناب اور رجوع اللہ کا حکم۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ ان کی عبادت کی جائے، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، لہم البشری، ان کے لیے بشارت ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغیانی سے یہ لفظ بنا ہے، دریا میں طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا، طغیانی آ گئی، حد سے باہر نکل جانا۔ ایک فرد ہو، ادارہ ہو، حاکم ہو، پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی اطاعت کی بات کرے، وہ سرکش طاغوت ہے۔ اس کا انکار ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے اجتناب لازم ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ تب کیا ہے؟ لہم البشری، ان کے لیے بشارت ہے۔ فبشر عباد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بشارت دیجئے۔ کن کے لیے بشارت ہے؟ بہت ایک اور پیاری بات، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی بات کو بہت توجہ سے سنتے ہیں اور ان کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا، ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ، اور اللہ کے احکامات تو بہترین ہیں، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ توجہ سے سن کر ہدایت لینا اور احکام پر عمل کرنا، ان کے لیے بشارت ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی عقل مند ہیں۔ طاغوت کا انکار کر کے اللہ کی اطاعت کرنے والے یہی عقل مند ہیں، قرآن پاک کو توجہ سے سن کر ہدایت لے کر عمل کرنے والے یہی عقل مند ہیں، انہی کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اگلی جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ زمر کی آیت نمبر ہے 23۔ عظمت قرآن کریم کا تذکرہ، بڑا پیارا ایک اور مقام اور ایک جلالی انداز میں اس مقام پر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین بات کو نازل کیا۔ حدیث بات کو بھی کہتے ہیں، تو بہترین بات وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمائے۔ کتاب ایک ایسی کتاب ہے یہ قرآن، متشابہ مثانی، جس کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں اور جس کی آیات کو دہرایا بھی گیا، مستقل ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، مستقل مضامین دہرائے جا رہے ہیں۔ تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھالوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک کا جلال ہے، اور اللہ کی خشیت بندوں پر طاری ہوتی ہے تو رونگٹے یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک کیفیت ہے۔ البتہ دوسری کیفیت کیا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خاطر، پھر دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد میں آتا ہے، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے۔ تو قرآن کریم میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں جلال تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور جمال سکون اطمینان بندے کو مل جائے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتے اس کے ذریعے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ زمر کی منتخب آیات کا بیان مکمل ہوا۔ آخر میں حاصل کلام کے طور پر چند نکات آپ کے سامنے رکھیں گے، ٹیک اوے لیسنز کے طور پر۔ انسان کو خلافت کی ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا گیا، جس کا ایک اہم مقصد نفاذ عدل ہے۔ اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہوگا تبھی عدل یعنی جسٹس میں اثر آئے گا، ورنہ بندے تو بندوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے دو درجے ہیں، ایک تدبر یعنی قرآن حکیم کی آیات پر گہرا غور و فکر کرنا، اور دوسرا تذکر یعنی قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کر شرف عطا فرمایا، مگر شیطان تکبر میں آ کر لعنت کا شکار ہو گیا۔ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت و تقاضا یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو حق کی بات غور سے سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، انہی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور آخری نقطہ ہے، تلاوت قرآن سے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ آخر میں حدیث مبارک پیش خدمت، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس قرآن حکیم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ عجائبات
یہ عجیب کا لفظ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، خوبصورت کو کہتے ہیں عربی میں، خوبصورت، عمدہ، بیوٹیفل، ریمارکیبل۔ تو قرآن حکیم کے خوبصورت پہلو، علم و حکمت کے پہلو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر دن نئے نئے پہلو سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں سیکھنے سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے۔